أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن المعصومين عليهم السلام أنهم قالوا في مواقع مختلفة بكلمات متشابهة: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم الحاج ارشاد حسین ابن محمد تقی مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو ہمارے درمیان کل تک تھا اور آج نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ہے. تو جب ہے تو ہر وجود کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی موجود ہو تو اس کا وجود کچھ نہ کچھ چیزوں کا محتاج ہوگا. وہ وجود جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ صرف وجود پروردگار عالم ہے. اس کی ذات کے علاوہ جو بھی ہے محتاج ہیں، اور آخر میں سب کے سب پوری کائنات اس کی محتاج ہے. ہماری احتیاجات، ہماری اور پوری کائنات کی ساری مخلوق کی احتیاجات سب وہی پوری کرتا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو اور چاہے احساس نہ ہو. اور جو ہماری احتیاجات ہیں ان میں سے جو ضرورتیں ہم جانتے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو خود ہماری حاجتیں واقعی ہیں ہمارے وجود کی، ان میں سے شاید 2% بھی ہم نہیں جانتے، مگر وہ بنانا والا جانتا ہے، وہ پورا کرتا رہتا ہے. وجود کے مراحل بدلتے ہیں تو کچھ ضرورتیں بدلتی ہیں. بچپن میں ضرورت اور ہوتی ہے. ٹیلی فون کو آپ حضرات سائلنٹ پہ کر لیں، اور میں بھی سائلنٹ پہ کر لیتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. میرے خیال سے میں نے سائلنٹ پہ کر لیا ہے، پھر بھی ادیتن دیکھے لے رہا ہوں. مولانا کو ٹیلی فون کی ٹریننگ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کسی لڑکے کو دے دو کر لیں.
ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد علیہ السلام۔ کہیں اور جگہ ضرورت نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں دے دیتے ابھی بند کر دیتے۔ دن میں مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے حضور کی ایک روایت درمیان میں آ گئی تھی۔ دیکھیے دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، قرآن 14 صدیوں پہلے آیا ہے، اس کے بعد معصومین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے، یہ جو ان کی سیرت گزری ہے اس کو بھی 1200 سال 1250 سال ہو چکے ہیں۔ آخری امام جو 11ویں امام جو شہید ہوئے ہیں 260 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، 1444 ہے، تو دین ہمارے لیے بھی آیا اور قیامت تک رہے گا۔ تو دین انہی آیتوں سے نکالا جائے گا جو 1400 سال پہلے آئی تھی، انہی روایتوں سے نکالا جائے گا جو 1200 سال پہلے تک آئی ہیں، انہی سیرتوں سے نکالا جائے گا۔ ہر نسل آئے گی تو قوم کی، ملت کی، انسان کی، سماج کی، معاشرے کی ضرورتیں بڑھیں گی، نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم سے ایک ہی نسل 2 نسل پہلے تک مثلا آرگن ٹرانسپلانٹ کا کوئی تصور نہیں تھا کہ دل بدلا گیا۔ دل بدلنا تو پرانا کام ہے، لیکن دل بدلنے کا کام میڈیکل نے بہت بار کر دیا ہے۔ کڈنی چینج ہو گئی، خون ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، تو جو خون چڑھایا جا رہا ہے رسول اللہ کے دور سے لے کے 11ویں امام کے دور تک یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ پوچھا جائے کہ حلال کے حرام ہے، اور شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے، لہذا اس سوال کا جواب بھی اسی شریعت میں کہیں نہ کہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ تو ہے انہی آیات میں، ہے انہی روایات میں۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم ہی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھیں، جو دعا پڑھیں، جو کچھ پڑھیں سمجھ کے پڑھیں۔ حکم بھی یہی ہے، سمجھو، قرآن قدم قدم پہ کہتا ہے فَلَا تَعْقِلُونَ، سمجھو پڑھو، سمجھو پڑھو، عمل کرو، سوچو غور کرو، پڑھو سمجھو۔ معصومین نے بھی یہ سکھایا ہے۔ تو جب ہم نے بتایا کہ خالی زبان سے لفظوں کو نہ دہرائیے، صرف سمجھیے بھی، تو ایک آواز شروع ہوئی کہ پھر اب دعائے کمیل عربی میں کیوں پڑھیں، اس سے اچھا ہے کہ اردو میں بیٹھ کے پڑھ لیں تاکہ سمجھ میں تو آئے کم سے کم۔ پھر اور آگے بات گئی کہ مثلا سورہ رحمان یا یاسین کیوں پڑھے عربی میں، ترجمہ پڑھ لیں سمجھ میں تو آئے کم سے کم۔ پھر بات یہاں تک بھی پہنچی تھی، ترکیہ میں وہ زمانہ بھی آیا تھا کہ نماز بھی عربی میں پڑھنے کے بجائے ترکی میں پڑھی جائے، مثلا فلسفہ یہ تھا کہ سمجھ کے پڑھیں۔ تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی عربی میں آخر کیوں پڑھیں، ایسی کیا آفت ہے؟ تو میرے عزیزوں، ہر چیز کی ایک نصیحت پروردگار کی حکمتیں بے شمار ہیں، ہم ان میں سے کبھی کبھار ایک آدھ کو پا جاتے ہیں اس کے ذریعے۔ میں روایت سنائی تھی وہاں، حضور نے فرمایا، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ حضور نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دین کی بات، میں اپنے لفظوں ترجمہ کر رہا ہوں، فقہ کا حمل کرنے والا، یعنی دین کا کئی بات پہنچانے والا، یعنی روایت کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا، اس تک پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ دین کا شعور رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگلی نسل پچھلی نسل سے ہمیشہ ہر جگہ باشعور ہوتی ہے، اس کی آواز تھوڑی سے کم کر دے، نہ یہ سیٹیاں بجائے گا نہ کان پھاڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد علیہ السلام۔ میں نے اس کی دلیل یہ دی تھی، میں نے بھی جو کہا کہ آپ اپنے مسلموں کو دے دیتے، 1 منٹ میں بند کر دیتے، ہمارا 2.5 سال کا پوتا ہے، موبائل اٹھایا، یوٹیوب کھولا اور جو اسے پسند انگلی مار مور کے
وہیں پہنچ گیا، ہم بھونڈوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر پچھلی نسل اگلی نسل کے مقابلے میں بھوندو ہوتی ہے۔ اگر پچھلی نسل، میں اپنے کو بھی بھوندو مان رہا ہوں اگلی نسل کے لیے، اگر میں اس نسل کا بھوندو ترجمہ قرآن سمجھ کے ترجمہ کر دوں، اگلی نسل جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، اگر اس تک اصل عربی نہ پہنچے گی، میرا ترجمہ پہنچے گا، تو یہ وہیں رکی رہیں گی نسلیں۔ لیکن اگر اصل پہنچے گی تو ہر دور کا عقل والا جو اس دور کے علم سے وابستہ ہو کے آراستہ ہو چکا ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے وہ سمجھے گا اس سے جو پچھلی نسل نہیں سمجھ سکی تھی۔ لہذا ذریعت شریعت کو زندہ رکھنا ہے تو عربی میں عبارتیں، تحریریں، حدیثیں، آیتیں، دعائیں سب باقی رکھی جانا چاہیے۔ پچھلی امتیں اسی لیے گمراہ ہو گئیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب انجیل کے الفاظ کھو دیے، سمجھ کے ترجمہ کرنے والوں کو اصل بنا لیا۔ 14 صدیوں پہلے جو سمجھا ہے وہ کچھ اور سمجھے گا، جو آج کی سائنس جہاں پہنچی ہے اب جو سمجھے گا تو کچھ اور سمجھے گا۔ اس لیے اصل کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ابتدا میں ایک بات آ گئی تو آپ حضرات کی خدمت میں کہہ دی، اس لیے کہ تحریک بہت سی جگہ ضرورت سے زیادہ چل گئی ہے، اب بجائے دعاؤں کے ترجمے ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم سے کچھ بتایا جاتا ہے تو ہم اپنے ٹائم میں سے اس کے لیے نہیں نکالنا چاہتے۔ جتنا ٹائم ہم ترجمہ پڑھنے پہ لگا رہے ہیں اسی میں سے کاٹ کے ترجمہ پڑھیں گے، اپنے والے سے اس میں نہیں بڑھائیں گے۔ اپنی تفریح جو 10 منٹ 20 منٹ ٹی وی میں بیٹھتے ہیں اس میں سے 5 منٹ کم نہیں کریں گے، اسی دعائے کمیل کی عربی کاٹ کے اسی جگہ اردو پڑھیں گے۔ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں کچھ اپنانا ہے تو جو ہم کر رہے ہیں اسے چھوڑ کے نہیں، اس کے وقت میں سے نہیں اپنانا ہے، اپنے وقت میں سے اس چیز کو بڑھانا۔ ورنہ آپ ایک چیز بڑھاتے رہیے، ایک چیز چھوڑتے رہیے۔ ترجمہ پڑھیے، اصل نہ پڑھیے، بیکار جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ترجمہ اصل قرآن باقی۔ خیر، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ مسلموں نے تعارف میں نہ جانے کتنے القاب میرے لیے استعمال کر دیے، مفسر ہے قرآن کہیں دور دور تک نہیں، میری کوئی ایک صدر کہیں تفسیر قرآن میں دکھلا دیجیے، اور محقق حدیث اور نہ جانے کیا کیا۔ بس بزرگوں سے جو ایک انداز فکر ملا تھا کہ ہر وہ چیز جو قوم کی ضرورت ہے وہ ڈھونڈو اور پہنچاؤ، بس اتنا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پہنچانے کی وہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کمزور ترین تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ ممبر پر 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک آتے ہیں خود کو منوانے کہ میں بڑا خطیب، میں بڑا شاعر، میں بڑا ذاکر، میں بڑا علامہ، میں بڑا قابل، اور ایک آتے ہیں خود کو منوانے نہیں، خدا کو منوانے، نبی کو منوانے، علی کو منوانے، دین کو منوانے۔ تو ممبر پر جو خود کو منوانے آتا ہے وہ ممبر پہ آنے لائق نہیں ہے۔ ممبر پر اسی کو آنا چاہیے جو دین منوانے آئے، جو خدا کو منوانے آئے۔ وہ قابل معابی کی زبانیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر روز نئی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس وقت یہاں کی نظامت پہ تبصرہ نہیں کر رہا، میں نے یہاں سنا بھی نہیں، اور آج دن میں مجلس میں نظامت جو ہو رہی تھی، اگرچہ پہلے مجلس میں نظامت ہوتی ہی نہیں تھی، اور مجلس کوئی نظامت کی چیز ہے ہی نہیں۔ نظامت تو وہاں ضرورت ہے جہاں طولانی پروگرام ہونے والے ہوں، مجلس میں ایک توسخانی ہونا ہے، ایک آدھ سلام پڑھا جانا ہے، اور اس کے بعد ایک خطیب دینا ہے۔ اب ایک ناظم بھی آپ لے آئے، جلال پور والے ناراض ہو جائیں گے اس لیے آپ بہت ناظم ہیں ماشاءاللہ۔ اب وہ نظامت میں وہ اپنا کم دوسروں کا معروف ترین کلام پڑھ پڑھ کے مجمع کو لوٹ رہا ہے۔ تو آپ نے 2-2.5 گھنٹے مجلس کے یہاں جلال پور میں الحمدللہ، یہ جب سے میں آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، یہ وبا ابھی اتنی نہیں پھیلی ہے، شوق بہت ہے، مگر مجلس سے پہلے 1.5-2 گھنٹے کی پیشانی نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں ایک وبا یہ بھی آ گئی، 2-2.5 گھنٹے ناظم صاحب نے
اور ناظم صاحب نے جہاں کسی کی تعریف سن لی تھی انہی کلمات کو دوہرا رہے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ مجمع سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے اکثر خوشگلو شاعر جو شاعر کہلاتے ہیں ہوتے نہیں ہیں، وہ شعر پڑھتے ہیں، نہ وہ خود جانتے ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں، نہ مجمع، خالی ان کی گلوکاری ان کے کام آیا کرتی ہے۔ تو ہمارے یہاں روز مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، اب مجلس بھی نظامتیں ہونے لگی۔ کیوں بڑھا رہے ہیں آپ اتنا وقت؟ کیوں ہر چیز کو اتنا تولا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت قیمتی بات یاد آ گئی۔ دیکھیے مناسبتیں اس وقت مجلس کی کیا ہیں؟ ایک ایصال ثواب، ایک چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، دوسری مناسبت، اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ کا روایتیں گزری ہے، وہ تیسری مناسبت۔ میں نے جو حدیث کا فقرہ پکڑا اسی مناسبت سے اس کو کچھ نہ کچھ بات ضرور کروں گا، لیکن بات اہم کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں اس وقت ایک مشکل یہ بڑھی ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے نظام حیات میں کچھ کام اچھے کچھ کام برے، جو برے شاید آپ کی خدمت میں بات آپ کی کسی محلے میں کہہ بھی چکا ہوں، کیونکہ میرے ایک پیغام پہنچانا مقصود ہے، لہذا میں کوئی مسودہ لے کے مجلس بھی نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کے کرم سے سوچتا ہوں کہ کچھ پیغام پہنچانا ہے، پھر جو ضرورت محسوس ہوتی رہتی میں بر سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ تو شاید آپ سن چکے ہوں یا آپ میں سے کچھ لوگ سن چکے ہوں۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے میرے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کی کامیابی کے لیے جس نظام کو بنایا ہے اس نظام کا نام ہے دین۔ دین خالی دو چار عبادتوں اور اعمال کے کر لینے کا نام نہیں ہے، پوری زندگی کے قانون کا نام دین ہے۔ اب میں اس پر تقریر نہیں کروں گا، علماء یہاں بہت رہتے ہیں، یہ باتیں آپ کو بتاتے رہتے ہوں۔ اللہ نے اپنے حکم سے ہماری زندگی کے کسی گوشے کو، کسی ایک عمل کو آنکھیں کھولنے سے لے کے بند کرنے تک، سننے سے لے کے نہ سننے تک، بولنے سے لے کے چپ رہنے تک، کھانے سے لے کے غلاظت سے نجات حاصل کرنے تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے جہاں اس کا حکم نہ ہو۔ 5 حصوں میں آپ کے کام تقسیم کیے ہیں، بہت اچھے، چھوڑنے میں بہت نقصان، واجب، بہت کرنے میں فائدہ، چھوڑنے میں بہت نقصان نہیں، مستحب، کرنے میں بہت نقصان، چھوڑنے میں بہت فائدہ، حرام، کرنے میں کرنے میں نقصان کم، نہ کرنے میں فائدہ بہت، نہ کرنے میں فائدہ بہت اور کرنے میں نقصان بہت، تو وہ کیا ہوا؟ میں الٹا بول گیا تھا اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہ کرنے میں فائدہ بہت، کرنے میں نقصان بہت، تو وہ کیا ہے؟ حرام۔ نہ کرنے میں فائدہ بہت مگر کرنے میں نقصان بہت نہیں، تو وہ ہے مکروہ۔ تو نیکی 2 طرح کی ہو گئی، برائی بھی 2 طرح کی ہو گئی۔ اس کھانے سے جو باہر ہے وہ کیا ہے؟ مباح اور جائز۔ تو زندگی کا کوئی کھانا حکم خدا سے خالی نہیں ہے، یا واجب یا مستحب یا حرام یا مکروہ یا مباح اور جائز، 5 چیزیں حکم خدا ہیں، کوئی کھانا خالی نہیں، کوئی کھانا خالی نہیں۔ آپ نے اعمال دن بھر آپ نے جو کیے ہیں سوچنا شروع کر دیے، کون سا میں واجب تھا، کون سا مستحب تھا، کون سا حرام تھا، کون سا مکروہ تھا، کون سا مباح تھا، تو آپ خود پتہ چلا لیں گے آپ کی زندگی کا کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں۔ ان 5 حصوں میں اللہ نے بانٹا ہے ایک بات، اور یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں اچھی گزریں، اور اس نے بنایا ہے تو ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا کنبہ، ہمارا ماحول، ہماری اولاد، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے پڑوسی، ہمارا ملک، ہماری زمین، ہمارا آسمان، ہمارے پہاڑ، ہمارا چاند، ہمارا سورج، جو کچھ ہے یہ جو ہمارے لیے بنایا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور نقصان نہ پہنچائیں۔
نظام اس لیے بنایا. میں اس موضوع میں بات تفصیل سے کروں زیادہ تو وقت نہیں دے پاؤں گا، لیکن آپ احکام تو بہت پڑھتے ہیں، ہم کبھی غور بھی کرتے ہیں. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، جاری پانی میں نہیں. ٹھہرے پانی پیشاب کرنا مکروہ ہے، بالکل سامنے کی بات ہے. پانی میں نہ جانے کتنی، پانی تو ہے ہی حیات، پانی خود زندگی اور زندگی دینے والا. تو پانی زندگی ہے، اور سائنس نے بتایا ہے اس کے اجزاء کیا ہیں، وہ سارے جو اس کے اجزاء ہیں وہ سب حیات ہیں. ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کا مطلب ہے ان کو مارنا اور آلودہ کر کے خراب کرنا. جبکہ بہتے پانی میں اگر پیشاب کریں گے تو بہتا پانی بہاؤ اس خرابی کو صاف کر دے گا. تو یہ جو آج ہمارے ہاں ماحولی آلودگی کی بات ہے، وہ ساری چیزیں، مذہب ہر چیز کو کور کر رہا. میں اس وقت اس بات کو اپنے نوجوانوں کی صرف اشارہ کیا ہے کہ نہ سمجھے کہ خالی نماز روزہ سکھا رہا ہے. پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب پاخانہ مکروہ ہے، بالکل سامنے کی بات. کہ وہاں گندگی کرو گے، آم ٹوٹ کے گرے گا تو کون کھائے گا، برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہر جگہ ہدایت موجود ہے. مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جتنی نیکیاں انسان کے کر سکتا ہے ان کو یا واجب کیا یا مستحب. واجب کن کو کیا؟ جن کے بغیر انسان کا چارہ نہیں، جن کے چھوڑنے میں اتنا نقصان ہے کہ اللہ نہیں چاہتا میرا نقصان بندہ یہ اتنا بڑا نقصان اٹھائے. مستحب کس کو کیا؟ جس میں فائدہ تو بہت ہے، چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں ہے. واجب اس میں اتنی رکھے جتنا کمزور ترین کر سکے، اور کمزور ترین بھی جو نہ کر سکے تو اس واجب کو بھی ہٹا دیتا ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، یہ بھی ہٹا دیا. آج بحث ہوتی زمانہ کی ترقی کر گیا ہے اور چاند تو کیلکولیشن کر کے لوگ مریخ تک پہنچ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے کے حساب سے پتا ہے. تو چاند جلال پور میں دکھائی دیا کہ نہیں، سائنس تو بتا رہی ہے، تو آج اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، آپ بیٹھے ہیں امریکہ میں اور آپ کے پاس ہے ناسا. آپ ہر چیز اس ناسا سے سیکنڈ کے حساب سے معلوم کر سکتے ہیں، مگر افریقہ کے جنگل میں بھی مسلمان بیٹھا ہے، ہمالیہ کے پہاڑ پہ بھی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس اس میں سے کچھ نہیں ہے. لہذا وہ کہتا ہے میں قانون وہ بناؤں گا جو ہر کمزور ترین کے لیے قابل عمل ہو. لہذا آنکھ سے دیکھو تو چاند ہے اور نہ دیکھو تو چاند نہیں. ایک سلام بھیجے محمد والے محمد. اسٹول اگر ہوتا ہے خرید دیتے ہیں، پانی کو اٹھا کے پی لیا کرتا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. تو واجب رکھا ہے کم سے کم کیپیسٹی اور قوت اور طاقت والے کے لیے. مستحب کس کے لیے رکھا ہے؟ مستحب رکھ دیے اتنے کہ جتنا سارے عالم انسانیت میں جس کی سب سے زیادہ طاقت ہے وہ جو کر سکتا ہے وہ رکھ دیا. مستحب ہے نا. تو جو مولا علی کر سکتے ہیں وہ سب مستحب ہے. ہم میں آپ پہ کوئی نہیں کر سکتا ہوتا. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں. شب قدر کے اعمال ہم آپ سب کرتے ہیں. شب قدر کے اعمال جو خالی کسی ایک کتاب میں لکھے ہیں، خالی مفاتی میں، حافظ تحفۃ العوام میں، سچ بتائیے گا جتنے ان کتابوں میں جتنے لکھے ہیں آج تک جاڑوں کی لمبی رات سہی وہ سارے اعمال کر پائے؟ کم از کم میں تو نہیں کر پایا جو انہی کتابوں میں لکھے ہیں. 100 رکعت نماز بھی چلیے مولوی نے پڑھا دی اور دعا بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، سورے بھی پڑھ ڈالے، لیکن ان سب کے ساتھ 1000 بار نام چلنا بھی پڑھ ڈالی ہو. کم از کم میں نہیں کر پایا. ہو سکتا ہے کسی نے کر لیا ہوں. اگر کسی ایک کتاب میں لکھے آپ نے کر لیے تو شب قدر کے اعمال اٹھتے ہی نہیں ہیں، بے شمار ہیں. مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ مستحبات بھرے ہوئے ہیں زندگی میں.
واجبات کمزور بھر کے لیے ہیں، لیکن مستحبات انسانوں میں جو سب سے زیادہ گنجائش والے انسان ہیں وہ کریں، ان سے کمزور وہ سب نہ کر سکیں گے، ان کے لیے اعلیٰ ترین مخلوق خدا ائمہ طاہرین انبیاء وہ بھی دیکھتے تھے کہ بیٹھے ہیں، عبادت تو میں بھی کر رہا ہوں، سید سجاد کہہ رہے ہیں، مگر میرے دادا کی عبادت کی بات ہی اور۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو میرا دادا کر گیا وہ میں نہ کر پایا۔ اب توجہ اگر آپ نے دے لی تو میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس جو مصیبتیں ہیں ان میں سے ایک اپنی پسند کی چیزوں کی بھیڑ لگا دینا ہے بنام مذہب۔ اسی ایصال ثواب میں نہ جانے کتنی رسمیں ہیں جو کہیں مذہب میں نہیں آئی۔ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، شادیوں میں بے شمار رسمیں ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مذہب کی الٹی ہے۔ رک جائیے، ابھی بٹیا سے اجازہ لینے مولانا صاحب نہیں آئیں گے، کیوں؟ کہ وہ سسرال سے جو جوڑا آیا ہے وہ دلہن نے نہیں پہنا۔ اگر ذرا شعور ہے، میں فقہی مسئلہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر وہ نامحرم ہے بھی، آپ کے بعد محرم ہوگا تو یہ کون سی شرط ہے کہ آپ کی اجازت لینے آیا ہے تو پہلے نامحرم کا تحفہ پہنا دے؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ دولہا نامحرم ہے بھی، اس نامحرم کی انگوٹھی پہنوا دے پھر محرم بنائیں گے۔ ارے پہلے محرم ہو جانے تو پھر جوڑا پہننا ہو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں نہیں، ایسی نہ جانے کتنی رسمیں، گھنٹوں شادی میں باراتوں کے پہنچنے کے بعد جتنے لغویات ہوتے ہیں، میں لغویات کمزور لفظ بول رہا ہوں، اس سے سخت ہوتا تو وہ بولتا میں، جتنے لغویات ہوتے ہیں اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس میں سے بہت سا وہ ہے جو دین کا الٹا ہے۔ منہ دکھائی، رونمائی، سلام کرائی، جوتا چرائی، ہنٹر لگائی، نامحرم سالیاں سنٹیاں لے کے آتی ہیں نا، آپ کیا نہ ہوتا ہوگا، میں پورے سماج کی بات کر رہا ہوں، کہاں سے جائے تو آپ یہاں اب نہیں ہے تو الحمدللہ، اس لیے یہاں 70 سال پہلے غلام عسکری آئے تھے۔ آپ یہاں جو نہیں ہے تو یاد کیجئے اس کو جو یہاں آیا تھا آپ کے دور جاہلیت میں۔ ہندوستان میں وہی دور جاہلیت تھا ہمارے بیچ میں تقریباً جو دور جاہلیت دور پیغمبر میں تھا۔ تشیع کے اندر نماز آخر وقت پڑھنا ہماری پہچان تھی۔ شیعہ اول وقت اذان دوپہر میں سنی، 5 بجے شام کو شیعہ، کھیت سے آ کے، کام سے آ کے، کھانا کھا کے، ٹھاٹ سے لیٹ کے، سو کے، شام کو 5 بجے ہو رہی۔ بانی تنظیم نے اول وقت نماز شروع کرائی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اول وقت نماز کا کریڈٹ ہی انہیں کو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں آخر وقت نماز ہوتی تھی۔ جب انہوں نے تحریک شروع کی تو ہمارے بڑے بھائی، گھر کے اندر کی بیٹیاں، بہنیں، کزن، چچا پھوپھیدار بہنیں آخر وقت نماز پڑھتے تھی، کبھی کبھی نہیں سنتی تھی تو کہتی تھی کہتے تھے حضرت علی کی پوتیاں نماز پڑھنے جا رہی، یعنی ڈوبتے سورج کو پلٹا کے پڑھیں گی۔ ایک صلوات لے محمد وآل محمد۔ تو یہ جتنے سلام کرائی اور جوتا چھڑائی اور وہ کیا ہوتی ہے وہ چھڑی، ارے ہاں بات سب کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ سب نہ کرو تو کہیں سے آواز آتی، مولوی صاحب برا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز تو ہے نا، جو حرام چلیے اس سے روک دیے، تو جائز اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو سنیے میری وجہ۔ مسجد میں الماری رکھی ہے ریک، ریک کا یہ کنارہ بھی کھلا ہوتا ہے، وہ کنارہ بھی کھلا ہوتا ہے، پیچھے دیوار لگی ہوتی، ہم نے اس میں کتابیں بھر دی۔ اب 4 کتابیں اور لے کے آئے کہاں سے؟ ہماری رسم بن گئی ہے کہ ہم مجلس میں تبرک کے علاوہ کتاب ضرور بانٹیں گے، اور اب بس دعا کی کتاب کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لہذا دعا کی کتابیں چھپی چلی جا رہی، بٹی چلی جا رہی۔ اب کتنی پڑھی جائیں؟ تو فاضل کتابیں تو کہاں لے جائیں؟ مسجد بنی ہے بچی، لے جا کے وہیں ڈال دیں۔
خیال یہ ہے کہ پڑھے گا. ارے تم اپنے گھر میں نہیں پڑھ رہے ہو, اللہ گھر میں آ کے پڑھے گا. تو اللہ کے وہاں اب ہم لے کے آئے 4 کتابیں تحفۃ العوام بانٹی گئی. اب مجھے بھی دے رہے ہیں, میرے پاس مفاتیح ہے, تحفۃ العوام دے رہے ہیں. میری جیب میں نہیں, آپ سب کی جیب میں نہ جانے دعا کی کوئی کتاب نہیں بچی جو جیب میں نہیں, کوئی تفسیر نہیں بچی جو جیب میں نہیں. مگر بٹ رہا ہے. تو اب 4 میں تحفۃ العوام لے کے ہم پہنچے کہ یار گھر پہ پڑھی, چلو یہاں رکھتے شاید کہ ہم کوئی پڑھی اس کے گھر پہ نہ ہو. وہاں ٹھسا ٹھس الماری بھری. اب ہم نے 4 کتابیں جو اس میں رکھنا چاہیے تو جگہ تو رہے نہیں, تو میں اپنے نہیں اوپر نہیں, میں اپنی دیسی زبان بولتا ہوں, میں نے 4 کتابیں اس میں ٹھوسی. اب جو 4 کتابیں ٹھوسوں گا تو 2 کام ہوں گے. یہ جو ٹھوس رہا ہوں یہ تو نئی ہے, اور جن کے بیچ میں ٹھوس رہا ہوں تھوڑا پرانی ہے. یہ ٹھوسیں گی وہ پھٹے گی, ایک کام تو یہ ہوگا. دوسرے یہ کہ چاروں ٹھوسے گی نہیں جب تک کہ 4 کے برابر دونوں طرف سے کہیں سے گر نہ جائے. ریک میں نئی 4 کتابیں کیسے لگائیے گا جب پہلے سے ٹھسا ٹھس بھرا ہے؟ تو یہ 4 نئی کتابیں لگائیے گا تو 4 گریں گی. میرے عزیزوں, رسم و رواج کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں واجبات کے بعد اتنے مستحبات رکھ دیے ہیں کہ وہ ہم ان کو پورا نہیں کر پاتے. اب اگر آپ اس میں رسم و رواج ٹھوسیے گا تو یا مستحب کو ڈھکیل کے آئے گا یا واحد واجب کو گرا کے آئے گا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بات نظامت سے کہیں سے نکلی تھی, مجھے یاد نہیں رہے گی, لیکن بات کام کی سے کہنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے جتنا جو کچھ جہاں رکھ دیا ہے, نہ اسے گھٹائیے نہ اسے بڑھائیے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ گھٹانا تو اچھی چیز نہیں, لیکن ہم کچھ بڑھا دیں تو کیا حرج, تو بڑھا دیں تو کیا حرج ہے. سن لیجیے, مثالیں دے رہا ہوں میں. نماز جماعت, امام جماعت کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ لمبی سے لمبی نماز پڑھو. یہ بھی حکم نہیں دیا گیا کہ لائٹ بند کر دو. امام باڑے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیٹری لگوا کے رکھو. چلیے ماشاءاللہ, اگر بیٹری سے چلا ہے تو آٹو ہونا چاہیے, بٹن بھی آن نہ کرنا پڑے. انورٹر اگر چلا ہے تو اس پہ آٹو کٹ ہونا چاہیے. اگر فیز بدلا ہے تو الگ بات ہے. چاہے صلوات بھیجیں, چاہے فیز بدلا ہو چاہے آٹو ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ ندامت ہوئی, ندامت سے بات شروع کی اور ندامت سے یہاں پہنچی کہ ہماری مجلسوں میں ندامت ہونے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس چھوٹا سے مقاصدہ بٹا مسالمہ ہو گیا. اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ فرض ادا ہے تو یہاں قصیدہ پڑھوں کہ سلام پڑھوں. جلال پور والے نہیں چپ رہیں گے اگر اس بات پہ, تو سمجھے گا کون کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس 2 قسمیں, ایک ہے قصیدہ خوشی کے موقع کا, ایک ہے کم سے کم منقبت. منقبت بھی ہے تو خوشی کی, لیکن منقبت ایسی ہوتی ہے کہ غم پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ورنہ غم پہ پڑھنے کے لیے ہے سلام اور نوحہ اور مرثیہ. آج یہ جو پیشخانیاں کرائی جا رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ منقبت پڑھ رہا ہوں کہ سلام پڑھ رہا ہوں. اس کو تو بس یہ پتا ہے کہ اس میں واہ واہ ہوگی. مسالمہ ہوتا تھا الگ, مقاصدہ ہوتا تھا الگ. مجھے نہیں پتا جلال پور میں شاید زندہ ہو, ورنہ مسالمہ مرحوم ہو چکا. ہو سکتا ہے یہاں زندہ ہو, بس مقاصدے ہو رہے. اور پھر مقاصدے بھی 7ویں امام کی ولادت ایک تو نصیب ہی نہیں ان کا اتنا کہ ہم ان کی جشن منائیں. معاذ اللہ, ہم تو 12 کہتے ہیں مگر ہمارے سچ مچ امام 2 ہی کو مانتے ہیں, مولا علی امام حسین. ابھی 4تھے امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے, پورے ملک میں کہیں تو دکھائی دیا کہ پتہ چلا ہو کہ 4تھے امام کی ولادت تاریخ گزری. آپ کے یہاں مسجدوں میں ملک کی بات کروں, میں اب اس کو کہا تھا گلوبل ولیج, ہندوستان کے پورے عالم تشیع کی بات کر رہا ہوں. مسجدوں میں ہوئی تو ویسی نہ ہوئی جو 13 رجب کو ہوتی, چھٹکی والی ہوئی.
نہ پوسٹر لگے، نہ بڑھ کے خطیب آئے، نہ بڑھ کے شاعر آئے، مسجد میں ہو گئی، رسم پیدا کر لی. تو آپ بھی اگر مانتے ہیں تو تھوڑا کم مانتے ہیں. ہم تو ایک دو ہی اماموں کے ماننے والے ہیں، بس مولا علی اماموں سے. اور اب زمانہ وہ آ گیا ہے، میں کہاں بات کروں. ایک تو جشن مثلا سید سجاد کا ہے، پورے آپ جلال پور کو نہیں کرا، الحمدللہ یہاں یہ شعور ہے، لیکن جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. جشن سید سجاد کا ہے، پورے مقاصد میں بیٹھے رہیے. حضرت عباس کے فضائل، مولا علی کے فضائل، جناب زینب کے فضائل نہ آئے گا تو اس معصوم کا ذکر جس کے لیے بیٹھے ہیں. ایک تو یہ مصیبت، نہ وہ خطیب بولے گا نہ یہ شاعر، تو بھی اپنے اماموں کو پہچانو گے کیسے؟ اور جب پہچانو گے نہیں تو محبت بھی نہ کر پاؤ گے. جتنی تگڑی محبت مولا علی سے ہے اتنی موسیٰ کاظم سے کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں، موسیٰ کاظم کو پہچانا ہی نہیں. ہاں جی، سچائیاں ہیں، انہیں برداشت کیجیے. امام عسکری سے وہ محبت نہیں ہے جو امام حسن سے ہے، ان کو پہچانا ہی نہیں ٹھیک سے. ان کی معرفت پہلا کام، معرفت سے محبت آئے گی دوسرا کام، محبت سے اطاعت آئے گی تیسرا کام، اطاعت آگے بڑھ کے اتباع بنے گی چوتھا کام، اتباع اور آگے جا کے تمسک بنے گا پانچواں کام. ہم تو خالی تھوڑی بہت بے معرفت محبت پیٹکے ہوئے ہیں. خیر، تو بات آ رہی تو مجلسوں میں کیا ہو رہا؟ چھوٹ منی مقاصدہ، مسالمہ تو رہ نہیں گیا، منی مقاصدہ. مجلس غم ہے، ولادت مولا علی کے اذکار پڑھے جا رہے ہیں. اور اب وہ بلا آ گئی، وہ مصیبت آ گئی کہ فضیلتوں سے منبر محروم ہو گیا. خالی جن کے تذکرے نابود ہو جانا چاہیے تھے ان کے تذکرے اس منبر سے زندہ کیے جاتے ہیں. میں بھی بات نہیں کہہ سکا شاید. ہمارا کام اہل بیت کو پہنچانا ہے. ان کا تعارف تو ہم کراتے نہیں، ان کے دشمنوں کے تعارف میں جان لگائے پڑے. پہلے اہل بیت کو پہچانوائیے، پھر روشنی کو پہچانوائیے تو اندھیرا پہچانے مل جائے گا. ٹھیک ہے، اندھیرے کا پہچاننا ضروری ہے، لیکن پہلے آپ روشنی کو لائیے، پھر اندھیرا دور کرنے کی بات کو بخود آ جائے گی. تو ہماری مجلسیں بھی اب مقاصدہ، مسالمہ، مشاعرہ، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں. اسی میں سیاسی تقریریں بھی، کیمپنگ، ریلی. اب 40ویں مجلس سے بعد مجلسیں نہیں لگتی، لگتا کوئی الیکشن کا کوئی کیمپنگ چل رہی ہے. یہ والے نیتا جی، وہ والے نیتا جی. خالی ابا مرحوم کا بہانہ ہے. اصل معاملہ یہ کہ منسٹر صاحب کو لا کے ان سے ٹکٹ لینا ہے. تو خیر کیا کیا استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جہاں یہ سب نہیں وہاں بھی آفت آئی چلی جا رہی. مقاصدہ ہو رہا مجلس سے پہلے. مشکل کیا ہو رہی؟ میں پھر واپس آؤں، اللہ نے جتنا رکھا تھا اتنا ہی رکھیے. نماز جماعت میں امام جماعت کے لیے حکم کیا ہے؟ بہت لمبی پڑھاؤ، اسی میں فضیلت ہے. اکیلے جب پڑھو تو لمبے سجدے، لمبے رکوع خوب کرو. حضور نے کہا، فرمائش کی تھی 5-6 فرمائشیں تھیں، سب نہ سناؤں گا، بہت وقت لگ جائے گا. ایک فرمائش، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، عمر میں برکت ہو، مال بڑھ جائے. نہ جانے کتنی اونچی اونچی مانگیں. انہیں میں آخری اونچی مانگ تھی کہ مقام جنت میں جہاں آپ رہیں وہی مجھے رہنے کا ٹھکانہ ملے. اتنے اونچے. تو فرمایا تھا کہ اگر جنت میں میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ چاہیے تو اونچائی ہے نا، صاحب معراج کا ٹھکانہ. تو فرمایا فَأَتِلِ السُّجُودَ مَعَيَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. جنت میں اونچی جگہ چاہیے تو میرے ساتھ اللہ واحد قہار کے لمبے لمبے سجدے کر. جتنا تو نیچے جھکتا جائے گا اتنا تجھے اللہ اوپر اٹھاتا جائے گا. تو یہ تو ہے اپنی عبادت کے لیے لمبے رکوع، لمبے سجدے، لمبے قیام. رسول اللہ اتنا کرتے تھے کہ پیر چھوٹ جاتے تھے. لیکن کیا یہی لمبی والی جماعت میں پڑھاتے تھے؟ وہ جماعت کے لیے حکم کیا ہے؟ جماعت کے کمزور ترین کا خیال کرے پیش نماز. کمزور ترین کا خیال کرے، یعنی بہت لمبا بھی نہ کرے اور اتنا تیز بھی نہ کرے. عام طور پر سمجھا جاتا لمبا نہ کرے. دونوں باتیں. میں بوڑھا آدمی، آپ پیر دیر میں چلتے میرے،
زیادہ دیر کھڑا رہوں تو پیر سن ہو جاتے ہیں، سچی مثال دے رہا ہوں. اگر میں کسی پیش نماز کے پیچھے کھڑا ہو گیا جو بڑا اطمینان کامل تلاوت فرما رہے ہیں، مثل وہ کون مصری عبد الباسط، لمبی تان کھینچ کے، تو میں دھم سے گر پڑوں گا تھوڑی دیر میں. یا دوسری طرف کھڑا ہو گیا جو بہت تیز رفتار نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تو رکوع میں جا کے اٹھ بھی جائیں گے، میں رکوع میں پہنچ نہ پاؤں گا. تو کمزور ترین کا خیال کرو، یعنی نہ بہت تیز نہ بہت سست. ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا. کیوں؟ اگر لمبی پڑھاؤ گے کمزور محروم ہو جائے گا، اگر چھوٹی پڑھاؤ گے کمزور محروم ہو جائے گا. تو اللہ نے ڈیزائن وہ کیا ہے کہ کمزور بھی آ سکے. ہے مجلس لمبی کر دی. کتنے بوڑھے ہیں جن میں دم نہیں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ کتنے جوان ہیں جن کو جاب چھوڑ کے آئے ہیں، جلدی سے بھاگ کے واپس جانا، دکان کھولنا ہے. آپ 5 گھنٹے کی مجلس کر رہے ہیں، اس کا 5 گھنٹے کا کاروبار کا بھیا اگر گھنٹے 2 گھنٹے ہو جاتی ہم بھی چلتے. اب 5-5 7-7 گھنٹے کی مجلسیں ہونے لگی. کون 7 گھنٹے اپنی دنیا دکان بند کر کے مجلس میں جائے؟ تو خدا کے لیے یہ نہ کرو کہ جو آنے والے ہیں وہ گھٹتے چلے جائیں. نہیں، میں اب جلال پور سے بھی کہہ رہا ہوں، مجلس میں تو آپ اتنا نہیں کر رہے، لیکن اب آپ سے کہہ رہا ہوں، نماز علماء پڑھا رہے ہیں، نماز کے بعد ہمارے اندر دعائیں پڑھنے کا ذوق. اچھا، شوق یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی نماز اس کے پیچھے. یہاں بہت علماء نے بہت کام کیا ہے، میں پھر جلال پور ہی نہیں کہہ رہا، چلیے جلال پور سے نہیں کہہ رہا، مگر جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. نماز کے بعد جس کو جو دعا یاد ہے وہ راگ الاپ رہا ہے. ماہ رمضان میں تھا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اب لیجیے صاحب سال بھر بیٹھے سن رہے ہیں. جیسے رسول اللہ بھول گئے کہ رمضان کے علاوہ انہوں نے نماز میں کچھ بتایا نہیں تھا. کہیں کسی روایت میں آ گیا تھا کہ جب تمہیں پر کوئی مصیبت پڑے اور کچھ تمہیں بس نہ چلے اور مضطرب بے چین ہو جاؤ تب کہو امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اور دعا کرو تاکہ سن لے. اب نماز ختم ہوئی، امن یجیب المضطر 7 بار دہرائی جا رہی. کس روایت میں والی دعا بھیا؟ کہاں یہاں سب مستر بیٹھے، سب مستر کہاں بیٹھے ہیں؟ اب وہ زیارت پڑھانے کھڑے ہوئے، عربی، فارسی، اردو، ترکی، ہر زبان میں السلام علیکم یا شہزادہ قاسم، السلام علیکم یا اسیران اہل بیت. شوق ہے تو کسی عالم سے پہلے چیک کرا لو، شہزادہ قاسم عربی نہیں ہے، اسیران اہل بیت عربی نہیں ہے. گڑھ بھی رہے ہو تو اتنا تو نہ گڑھو کہ سب کہیں جاہل ہے گڑھنے والا، کسی پڑھے لکھے سے گڑھوا لو. تو لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبے. اچھا صاحب ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میری عمر کے مجھ سے 50 سال، مجھ سے 10-20 سال چھوٹے، ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے جماعت میں تو نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، تھوڑی موڑی دعا ہوئی، اب دعا زیادہ ہو گئی، اور کھڑے ہو کر زیارت پڑھی اور گھر چلے گئے کہ نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ زیارت پر بھی چھٹی نہیں ملتی. اب کیا شروع ہوگا؟ دائرے والی مصافحے، دائرے والا مصافحہ اور صلوات چڑھ لئی، اور آگے والا ہاتھ پکڑ لے، رسول اللہ نہیں چھوڑا، یہ کہاں چھوڑے گا؟ اب پیچھے چاہے پوری ٹرین کھڑی ہے یہ ہاتھ نہیں کھینچیں گے اپنا. اب یہ خیال نہیں کہ پیچھے کتنے لوگ، کتنی دیر لگ گئی، منٹ 2 منٹ 4 منٹ لگ گئے نا. اب جب کھڑا مسافر چل رہے، اسے خیریت پوچھی جا رہی، پیچھے بیچارہ وہ جلدی اسکول سے بھاگ کے آیا تھا نماز پڑھنے، پیریڈ چھوٹا تھا رہا، میڈیکل اسٹور سے چھوڑ کے آیا تھا، دکاندار بھاگ کے جانا چاہتا ہے، دکان دوا، مریض پڑا، ڈاکٹر چھوڑ کے بھاگ کے آیا تھا، جانا چاہتا ہے، مریض پڑا ہے نا کہ نہیں، ٹیچر چھوڑ کے آیا تھا جلدی سے کہ جا کے پیریڈ لے لیں گے. اب سب جلدی میں، مگر وہاں تو وہ دائرہ چل رہا ہے. اب ابھی مصلی پہ بیٹھ کے جی بھر کے دعا ہو چکی تھی، اب پھر کھڑے ہو کے دعا پھر شروع ہو گئی. اب اس کے بعد فاتحہ بھی ہو گیا،
اب یہ تو وہی حلوائی کی دکان اور دادا کے فاتحہ ٹائپ والا ہو گیا کہ اللہ میاں کا گھر آپ کے ابا کا فاتحہ فاتحہ کرنا اپنے گھر لاؤ بلاؤ. یہ اللہ میاں گھر میں اللہ میاں کی سجدہ کرنے آئے تو میں دادا کا فاتحہ پڑھنے آئے. آپ وہی کہیں گے کچھ برا تو نہیں ہو رہا. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ برا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سب یہ جو ٹھونس رہے ہیں اپنی عادتیں اور رسمیں اور پسند، اس کے دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک نقصان جو بتا چکا، دوسرا نقصان یہ ہو رہا اگر تسبیح حضرت زہرا پڑھ کے، ایک ہلکی سی ترتیبات پڑھ کے، ایک مختصر سی زیارت پڑھ کے نماز ختم ہو جاتی تو نہ جانے کتنے آتے. لیکن کہا بھیا روضہ قاسم کی مغرب پہ پہنچ گئے تو 1.5 گھنٹہ پکا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں جانتا، 1.5 گھنٹہ پکا ہے. کون جائے گا؟ گاہک آنے کا وقت ہے، دکان پہ بیٹھے رہو. تو آپ کی اس اپنے ذاتی ذوق کی بڑھوتری نے نیکی کو کم کرنا شروع کر دیا ہے. نئی نسل آپ کی نماز سے، مجلس سے بھاگی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نہ اتنی برداشت ہے نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے. لہذا ٹھیکیداری ختم کیجئے کہ صاحب ان کا مصلی یہیں بچھے گا اور یہ لمبی والی غلط دعا 70 سال سے جو پڑھ رہے ہیں اپنے اسی خلجانی لہجے میں پڑھیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بڑھائے نہ چلے جائیے. ہم آپ بڑھائے بہت چلے جا رہے ہیں. معصومین کی مجلسوں میں، محفلوں کے تذکروں میں اتنا نہ بڑھائیے کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے. اللہ کرے کہ میں آپ سے بات کہہ سکوں. دین کو اتنا ہی رکھیے جتنا دین ہمیں ملا ہے. اپنی مرضی سے اضافے کر کر کے اصلی کو گھٹاتے نہ چلے جائیے، اپنا مال بڑھاتے نہ چلے جائیے. اور پھر یہیں پہ آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہماری بڑھانے کی عادتوں نے دیکھیے کیا 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 ہے. معاف کریں گے، میں عادی تو نہیں اس کا کہ میں علماء کرام کا نام لوں. آج کل ایک طریقہ یہ بھی نکلا ہے، میرا جیسا کوئی جاہل کوئی جہالت کی بات کہنے سے پہلے کہہ دیتا علماء کرام تشریف فرما. علماء کرام اپنی شرافت نظم میں، اپنی حفظ آبرو کے لیے چپ کے بیٹھے. اسے کچھ بولیں گے تو گالیاں کھائیں گے. حقیر یہ شرف بھی حاصل کر چکا، عالم ہونے نہ ہونے کے باوجود بولا تو منہ میں چشنی لگا دی گئی. تو میرے عزیزوں، علماء سکوت اختیار کیے اپنی حفظ آبرو کے لیے، اور جاہل علماء کرام بیٹھے کہہ کے غلط باتیں پہنچا رہا ہے. اور عوام سمجھ رہے ہیں کہ اگر غلط ہوتا تو مولوی صاحب نے ٹوک دیا ہوتا. غلط پر چپ رہنا، یہ اگر چپ رہیں کسی کام پہ تو یہ دلیل بنے کہ یہ غلط کام نہیں تھا. یہ خاموشی خالی معصوم کی خاموشی دلیل ہے. سب تک نہیں پہنچی بات. 3 دلیلیں ہیں مذہب کا ہونے کی. ایک آیت، ایک معصوم کی زبان سے نکلی بات، اور ایک قرآن مجید وہ الگ ہو گیا. اب اس کے بعد جو سنت کہتے ہیں، سنت میں ایک قول معصوم جو کہے اور مذہب کی دلیل، عمل معصوم جو کرے وہ مذہب کی دلیل. اب وہ علماء طے کریں گے کہ یہ واجب والا تھا کہ مستحب والا تھا کہ مباح والا تھا. وہ ایک الگ مسائل. امام کے سامنے کچھ ہو اور امام چپ رہے تو میرے سامنے کچھ ہو میں چپ رہوں تو میری خاموشی اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں. اس لیے کہ میں دبو ہوں، اس لیے کہ میں لالچی ہوں، اس لیے کہ میں بزدل ہوں. ٹوک دوں گا متولی صاحب مجھے مسجد سے نکال دیں گے. میں لالچی ہوں، اگر کہہ دوں گا تو اگلی بار یہ مجلس میں نہیں بلائیں گے. تو میرے سامنے غلط ہو رہا تو میں چپ رہوں گا اس لیے کہ میں کمزور ہوں، میں لالچی ہوں. لیکن امام کے سامنے جب غلط ہوگا تو وہ چپ نہ رہیں گے، اس لیے کہ زمانے میں جو سب سے بہادر ہے وہی امام ہے. امام کے سامنے کچھ غلط ہوگا تو وہ چپ نہ رہیں گے اس لیے کہ وہ کبھی لالچی نہیں ہے. جو سب سے سخی ہے وہ یہ ہے، نہ وہ بزدل ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ وہ لالچی ہے، نہ وہ ظالم ہے. وہ معصوم ہے، شجاع ہے، سخی ہے. لہذا جب کچھ غلط ہوگا تو چپ نہ رہیں گے. کسی عمل پہ چپ رہنا ان کا دلیل ہے کہ یہ عمل کم از کم جائز ہے. البتہ وہاں بھی علماء ہی کا کام ہے، انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ چپ رہنا
کہیں تقیے کی وجہ سے تو نہیں تھا کہ امام بولے تو خود مار دیے جائیں تو انہیں کوئی ڈر نہیں، لیکن یہاں بولیں گے تو امت پہ بلا آ جائے گی، تو پھر امام وہاں چپ بھی ہوتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا ہے تقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے، میرے باپ دادا کا دین بھی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، امت کو بچانے کے لیے۔ دوسرے امام نے جو سلو کی تھی اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، انہی کم بختوں کی جان بچانے کے لیے جو بستر کھینچ رہے تھے، جو مذل المومنین کہہ کے سلام کہہ رہے تھے، ان کی جان بچانے، ہماری آپ کی جان بچانے کے لیے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ خاموشی صرف معصوم کی خاموشی دلیل ہے، اس لیے میں یہ نہیں پرسپشن نہیں کہتا کہ علماء کرام تشریف فرما ہے، لیکن کبھی کبھی اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ غلط نہیں نکلے گی۔ تو علماء کرام کا حوالہ دے کے بعد باتیں کہتا ہوں، میں یہی بھول گیا کہ آپ سے کیا بات کہنے جا رہا تھا علماء کرام کی، بتاؤ کہ بھیا آپ سب لوگ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ باتوں میں بات نکل رہی تھی، میں حوالہ شاید کسی چیز دیتا، میں آپ حضرات سے سب کی دعاؤں کا محتاج اور طالب بھی ہوں۔ مجھے تھوڑا پہلے 2 سال 3 سال پہلے کورونا ہوا تھا، اس سے مجھے تھوڑا سے پانی جمع ہوا دماغ سے، اس سے میرے میموری پر اثر پڑا ہے، اور کبھی کبھی میری شارٹ میموری ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، بلینک ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے مجھے زندگی میں نجات دے دے تاکہ میں خدمت دین کرتا رہوں۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ تو میں بات یہی کر رہا تھا کہ بڑھا کے ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، اور ہر چیز کو اپنی مرضی سے ہم بڑھاتے چلے جائیں گے تو دین دھیرے دھیرے کھسک کے غائب ہوتا چلا جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا مصافحے کی، ہاتھ ملا کے مصافحے کی۔ آپ سب سے جو میری ایج کے ہیں اور میری ایج سے تھوڑا کم کے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 20-30 سال پہلے کیا ہر نماز کے بعد بیٹھ کے، یہ میں بہت خراب لفظ بولنے والا ہوں، یہ آلاپا جاتا تھا، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہورک؟ آپ کے اس میں کیا برا ہے؟ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ پہلی بات تو ہے کہ اسی میں علماء آپ جائیں گے یہی الفاظ 10 جگہ 10 طرح بولے جا رہے ہیں۔ کوئی عجل اللہ ظہورک انہی سے کہہ رہا ہے، کوئی اللہ سے کہتا ہے عجل اللہ فرجک، اللہ تو امام کیا ڈھیلے بیٹھے کہ ان سے کہنے جلدی کیجیے؟ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، عجل اللہ ظہورک امام اپنی جلدی کیجیے ذرا۔ بھائی صاحب کیا امام کو جلدی نہیں ہے؟ حکم خدا کے منتظر ہے، اور کیا خدا نہیں چاہتا جلدی سے ظلم دور ہو؟ خدا بھی چاہتا ہے، مگر وہ منتظر ہے ہمارے تمہارے کہ تم ایسے بنو کہ آئے تو ان کے کام آ جاؤ۔ تو عجل اللہ ظہور سے پہلے دعا کرو کہ مولا دعا کیجئے ہم سدھر جائیں اور ویسے ہو جائیں جیسے آپ کو درکار ہے۔ خیر میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا امام کے لیے دعا کریں آپ، لیکن کیا معصوم نے سلیقہ نہیں دیا دعا کا کہ ہم گڑھیں؟ کیا اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن نہیں آیا معصوم کی روایت میں؟ کیا دعا افتتاح میں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها خیر الدنیا والآخرہ نہیں آیا؟ میں اپنے بچوں کے لیے ترجمہ بھی کر دوں دعا افتتاح جو ماہ رمضان کی نواب اربعہ میں سے شاید جناب حسین ابن رو کی سے منسوب ہے، ان میں سے کسی سے مجھے یاد نہیں، امام نے خود عطا کی ہے۔ اس کے فقر ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ، پروردگار ہم امید لگائے بیٹھے ہیں اس باعزت حکومت میں جس کے ذریعے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا، اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا۔ توجہ دیجیے گا، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، اور جس کے ذریعے تو نفاق اور اہل نفاق کو ذلت دے گا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب امام آئے گا تو کفر اس سے نہیں ٹکرائے گا، کفر تو اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، ٹکرائے گا تو نفاق ٹکرائے گا۔
تو عزو بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فيها من الطاعات الى طاعتك والقادة الى سبيلك. اور جب ان کی گورنمنٹ بنے تو اس میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں قرار دے. والقادة الى سبيلك. اور مجھے لیڈرشپ دے کہ میں لوگوں کی لیڈرشپ کر کے تیری راہ پہ لاؤں اس حکومت. امام معجزے سے تھوڑی کریں گے. ان کو مبلغ بھی چاہیے ہوگا, ان کو ڈاکٹر بھی چاہیے, ان کو سوئپر بھی چاہیے. دنیا ہے, اسی دنیا کو چلائیں گے, معجزے سے ہی چلائیں گے تو سب چاہیے نا. تو یہ دعا تو ہے ہمارے پاس. ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. اس حکومت الہیہ کے ذریعے ہمیں دنیا کی عزت بھی عطا کر دے اور آخرت کی عزت بھی عطا کر دے. ہمیں پاس ہے دعا. کہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا گڑھ بھی لی تھی تو تاکیبات کا ایک حصہ بنا ڈالا. ایک صاحب بیٹھے ہیں وہ والی پڑھ رہے ہیں, وہی اللہم ادخل علی القبور. کیا حرج ہے مولانا یہ والی دعا ہر وقت پڑھیں؟ میں کچھ نہیں جانتا. اگر یہی والی دعا ہر نماز بعد پڑھنے کی ہوتی تو کیا معصومین بھول گئے تھے بتانا؟ تاکیبات نماز مشترک ہے, بتا گئے ہوتے کہ یہ سال بھر پڑھو. یا علی عظیم رمضان میں بتا گئے, ہم بیچ میں پڑھنے لگے. تو اپنی طرف سے نہ کریں خدا کے لیے. اچھا ایک اور مصیبت ہی مصیبت ہے, اپنی طرف سے ہم گڑ گڑ کے بڑھا کے. اچھا جو چیز مذہب بتاتا ہے اس سے مشکل سے قبالتا, اور جو نئی گڑھی جاتی دوڑ پڑتے اس کے پیچھے. میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, چلے پلے ختم قرآن اور عمل یاسین اور نہ جانے روز نئی ایجادات آ رہی ہیں. من گڑھن. ہم اپنے گاؤں میں ہمارے کہا جاتا تھا گڑھن ودیا, ودیا نہیں ودیا. تو ہمارے مذہب میں اس وقت واٹس ایپ کے ذریعے, ملاؤں کے ذریعے, تعویذ بازوں کے ذریعے, خطیباؤں کے ذریعے, ذاکراؤں کے ذریعے, خطیبوں کے ذریعے, ذاکروں کے ذریعے گڑھن ودیا خوب پھیلائی جا رہی. ابھی رہبر انقلاب کے نمائندے ورلڈ اہل البیت اسمبلی کے سیکریٹری آغا رمضانی تشریف لائے تھے مدرسے میں. بہترین واعظ ہیں, درس بہترین اخلاق. انہوں نے بہت قیمتی اچھی بات کہی. ایک صلوات بھیجے محمد کا چلے بنا کے بیٹھ رہے امام زمانہ کا دیدار کرنا. جزیرہ خضرا ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں پہنچ جائیں, جا کے دیکھ لیں. نہ چلہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ جزیرہ خضرا کرنے کی ضرورت ہے. ان آنکھوں پہ قابو کرو, اس زبان پہ قابو کرو, اس دماغ پہ قابو کرو, لمبے سجدے کرو. تم فریاد کرو گے, تمہیں ڈھونڈنا نہیں آنا پڑے گا. امام تمہارے پاس خود آ جائیں گے, تمہیں مشکل سے نکالیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, تمہارے پاس آ جائیں گے. لیکن اس راہ سے جاؤ, یہ چلوں میں نہ بیٹھو. میری بیٹیاں میری بہنیں بہت بیٹھی ہیں, 1000 بار یہ پڑھو. تمہیں اماں کی قسم, جہاں اماں کی قسم کہیں آیا وہی سمجھ لیے گڑھن ودیا. اسرائیل کر رہا بیٹھا ہوا کام. کہتا رہتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیوں کر رہا؟ اس لیے کر رہا. کیا آپ نے روز سنا طب العلمہ کا بڑا زور ہو گیا آج کل. خوب تمہیں بک رہی. بابا رام دیو پیدا ہو گیا ہماری قوم میں. قوم سے لے کے ہر جگہ بابا رام دیو پیدا ہو گئے, اور بڑے نامور مبلغ اور خطیب اور واعظ بابا رام دیو بن چکے ہیں. میرا ایسا بولنے والا بھی آپ کو نہ ملے گا, نام نہ لوں گا بس. دوائیں بن رہی ہیں, طب العلمہ کے گروپ بنے ہوئے, بیماروں کے علاج بتائے جا رہے ہیں, نسخے بتائے جا رہے ہیں. اب نسخے بتا کے دوا میں, جیسے بابا رام دیو نے پہلے دوا نہیں بنائی تھی, پہلے سے نسخے بتائے تھے, پھر گھرے پہ ڈالا, کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے آج. کوئی دوا پروف نہیں ہے کہ یہ میڈیکل پروف اس کا کوئی نہیں ہے. آپ کا علم غیب ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ لوکی پیو تو یہ ہو جائے گا. کتنے لوگوں پہ میڈیکل کا سسٹم ہے, کسی دوا کو ایجاد کرنے کے بعد کتنے لوگوں پہ تجربہ ہوگا, کیا ہوگا. 2-4 ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے پڑھے لکھے لوگ, وہ جانتے ہیں کہ سسٹم ہے. کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ پیر یوں کرو اور سر یوں کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ سب دعوے داری. اس وقت ہماری قوم میں بابا رام دیو پیدا ہوئے, بنی اسرائیل نے پیدا کیے. طب العلمہ کے نام سے روز نئی دوا, معصومین کے نام سے روز نئی دعا.
اب 10-10 5-5 سال جو پڑھا دعا آئی نام سے پڑھ ڈالی، جو دعا بتائی پڑھ ڈالی، ایک دن ہوش آیا، اتنی مرتبہ امام صادق نے کہا ہم نے کیا، کچھ نہ پایا۔ اتنی مرتبہ طب النبی، طب الرضا، طب الائمہ سے یہ دوا کھائی، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب جو یہ احساس ہوگا تو اعتماد اٹھے گا، تو کس سے اٹھے گا؟ اعتماد اس امام سے اٹھے گا جس کے نام پہ بھروسہ کر کے کھایا تھا، اس بے ایمان سے نہیں اٹھے گا۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپ کا اعتماد دین سے اٹھا دے، اس لیے چلے بھیج رہا ہے، اس لیے طب معصومین گڑھ کے بڑھ رہا ہے۔ علماء محققین آیت اللہ علماء برجردی سے لے کے خوئی تک انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ جب کوئی روایت سامنے آئے تو اسے کہو کہ یہ صحیح نکلے گی، صحیح ہونا اصل قرار دو، غلط ہونا اصل نہ قرار دو۔ لیکن جب کسی شہر کی فضیلت، کسی کھانے کا تذکرہ، کسی دوا کا نام اس پر آئے تو پہلے اسے غلط قرار دو، پھر جب ثابت ہو جائے کہ روایت معصوم ہے تب صحیح مانو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، ہم بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ اٹھتا رکھیے کہ جو کمزور ترین کر سکے، یہ مذہب کا موضوع یہی ہے۔ نہ اتنی لمبی مجلس کیجئے، نہ اتنی لمبی محفل کیجئے۔ لوگ کہیں گے عزاداری گھٹانے کے چکر میں، جس کو کہنا ہو کہے۔ اگر میں عزاداری گھٹانے کے چکر میں ہوں تو اللہ مجھ پہ لعنت کرے، لیکن بڑھائیے نہیں، وہی کیجئے جو ہمارے بزرگوں نے سلیقے کے ساتھ معصومین سے سیکھ کے ہم تک پہنچایا۔ ابھی مجھے آج سننے کو ملا شہادت ایام حسینی علیہ السلام اول محرم شیعہ دنیا بھر میں پھیلے ہیں۔ ہمارے ہاں ایام رضا کتنے دن کہلاتے ہیں؟ 2 مہینے 8 دن، 8 ربیع الاول تک۔ کیا یہ کسی روایت میں وارد ہوئے؟ نہیں۔ پھر کہاں سے آئے؟ اس کی تاریخ گوگل پہ جا کے پڑھ لیجیے۔ اودھ سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں بھی اور آج بھی اکثر دنیا میں ایام اعضا 40 پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 40 پہ ایام اعضا ختم ہو جاتے ہیں۔ پڑھایا کہیں تو 28 صفر تک لائے۔ پرچم جو رنگ بدلا جاتا ہے کربلا میں، پرچم بدلا جاتا ہے، جا کے دیکھیے کب بدلتے ہیں، کب ہم کا پرچم خوشی کے پرچم سے بدلتے ہیں؟ کیا 9 ربیع الاول کو بدلتے ہیں؟ آج بھی دیکھ لیجیے گا، میں نہ بتاؤں گا، گوگل پہ جا کے دیکھیے گا، پرچم بدلا جاتا ہے نا، دیکھیے اس کا جشن کب ہو رہا۔ ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن ایام اعضا ٹھیک، ہم نے بڑھا لیے، اب ہے اب اس میں ہم خوشی کریں گے تو یہ جو عوام کی نگاہ میں اہانت اعضا بنے گی، اس لیے اب اس میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ حرام نہیں ہے لیکن نہیں کریں گے، ورنہ آپ عربوں میں جائیے 40 کے بعد ان کے ایام اعضا ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، شادی تو خیر بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں عاشور کے دن خریداری پر امام نے منع کیا، حرام وہ بھی نہیں کیا، منع کیا ہے، چونکہ بنی امیہ نے یوم عید بنایا تھا اسے تحفے خریدنے کا دن، لہذا اس کا توڑ کیا کہ آج تم خریداری نہ کرو، لیکن حرام اس کو بھی نہیں کیا۔ جن کو مثلا میڈیکل ڈیوٹی ہے، مریض کو دوا دینا ہے، تو عاشور اس لیے نہیں ہے کہ مریض بغیر دوا کے مر جائے، عاشور اس لیے ہے کہ کسی کو خون چاہیے تو جا کے اسے خون دے کے بچا لیں۔ تو اب ہمیں کام کوئی شروع کرنا ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، مگر 2 مہینے 8 دن نئی دکان نہیں کھول سکتے ایام اعضا۔ میں شادی کی بات تو نہیں کہہ رہا آپ سے، لیکن ہم نے اپنی سختیاں خود بڑھا لی۔ پیغمبر آئے تھے تو اللہ نے ان کے آنے کی فضیلتوں میں یہ بھی بتایا تھا کہ تم نے جو بیڑیاں ڈال رکھی اپنے پیروں میں کاہے کی، رسم و رواج کی، ان بیڑیوں کو کاٹنے آئے، شریعت سہلا لے کے آئے تھے، آسان۔ ہم اپنی رسموں سے اس شریعت سہلا کو سخت ترین بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 2 مہینے 8 دن ایام اعضا چلیے ٹھیک۔ ابھی 10 سال نہ ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، حالات زمانہ نے اجازت دی، ہمارے بزرگ فقہا نے
یہ سوچا کہ اب دنیا اتنی اوپن ہوئی ہے کہ جو مظالم حضرت زہرا پہ ہوئے ہیں وہ دنیا تک پہنچائے جائیں، لہذا انہوں نے کہا کہ اب 2 روایتیں ہیں، 13 جمادی الاولیٰ شہادت کی تاریخ اور 3 جمادی الثانیہ پیغمبر کی وفات کے 75 دن بعد کہ 95 دن بعد۔ اس کی وجہ بھی علماء یہاں بتا چکے ہوں گے کہ عربی میں پہلے نقطے نہیں ہوتے، آپ عربی میں اب 30 این لکھیں تو یوں 30 این لکھ کے ہم نقطے لگائیں، 2 اوپر، ایک ادھر این کے بعد 2 یہ نیچے ایک نون، سب این لکھیں، پھر ویسے ہی ہوگا، لکھا ویسے ہی ہوگا، نقطے الگ الگ لگے۔ تو روایات میں جو پرانی کتابیں تھی جب نقطے عربی میں ایجاد نہیں ہوئے تھے، یہ یہی بغیر نقطے کے لکھے تھا۔ بعد والوں نے کسی نے اسے پڑھا 95 اور کسی نے اسی کو پڑھا 75 بغیر نقطوں کے، 95 یعنی 95، 75 یعنی 75۔ پیغمبر کی وفات کے 75 دن بعد 13، 95 دن بعد 3، اور معتبر روایات شیعوں کی یہی ہے کہ 95 دن کے بعد، مگر ایک احتمال ہے 13۔ ہمارے بزرگ علماء نے سوچا کہ اب اس ظلم سے دنیا کو بتایا جائے، تو ظلم سے آگاہ کیا جائے تو گالیاں بک بک کے آگاہ کیا جائے یا شرافت کے لہجے میں؟ ذاکر، خطیب، سامع، 3 شاعر، سب سے گزارش ہے کہ جو گزری ہے وہ بتاؤ۔ کیا تمہارے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا سب کچھ؟ مگر جس طرح بتایا تھا کہ جن کو بتایا تھا وہ سمجھ گئے، اور جن کو بتایا تھا جو نہیں مانتے تھے وہ بھی سن کے آزردہ خاطر نہ ہوئے۔ شاید اس طرح صراحت سے نہیں کہہ پائے ہوں میں، جو شیعہ نہیں ہے اس تک بھی یہ سب پہنچایا ہمارے بزرگوں نے، مگر ایسے نہیں پہنچایا کہ وہ چڑھے، ایسے نہیں پہنچایا کہ وہ اس کے بزرگوں کو گالم گلوچ دی جائے، ایسے پہنچایا کہ وہ بیٹھ کے تحمل سے سن سکے۔ تو خدا کے لیے جو مظلومیت ہے وہ ضرور بتاؤ، مگر خطیب، مگر ذاکر، مگر شاعر ایسے نہ بولو کہ کرنٹ مار کے بھگاؤ، ایسے بتاؤ کہ مقناطیس بن کے بلاؤ۔ اور میرے سننے والے عزیز مجمع، ایسے نفرت دل میں پیدا نفرت ہوگی، بد دعا کرو گے، مگر ایسی زبان نہ استعمال کرو کہ ان کے بزرگوں کی ایسی توہین کرو کہ وہ تمہارے بزرگوں کی توہین کرے۔ جو کھلم کھلا ہمارے ہاں نعرے بازیاں ہونے لگی ہیں، آپ کل تک اپنی بستی میں بالکل اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، کرتے تھے جو کرتے تھے، آج کان ہی نہیں دیوار میں آنکھیں بھی لگ گئی۔ دیواروں میں کان ہوتے ہیں نا، اب دیواروں کے خالی کان نہیں ہوتے، اب دیواروں میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اب کچھ آپ کے کمرے میں نہیں ہے۔ لہذا خدا کے لیے دشمن سازی نہ کرو، دوست سازی کرو، ائمہ سے دور نہ بھگاؤ۔ ائمہ نے کہا جرو الینا کل مودہ، ساری محبتیں ہمارے پاس کھینچ کے لاؤ۔ محبتیں کسی کے بزرگوں کو گالیاں دے کے نہیں ہوں گی، محبتیں ان کے بیماروں کی عیادت کر کے ہوں گی، محبتیں ان کی شادیوں میں شرکت کر کے ہوں گی، محبتیں ان کے جنازے میں کاندھا دے کے ہوں گی، محبتیں ان کی نمازوں میں شرکت کر کے ہوں گی، محبتیں ان سے اخلاق پیش کر کے ہوں گی، محبتیں ان کا احترام کر کے آئیں گی۔ محبتیں لانا ہے تو ان ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے جذبات سے کو کی تسکین کے لیے وہ زبان نہ خطیب بولے، نہ ذاکر بولے، نہ سامعین بولے، کہ جو لانے کے بجائے بھگانے کا کام کرے۔ تو یہ ایام 13 سے 23 تک 20 دن ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے ہمارے درمیان مشہور ہو گئے۔ یہاں پہ ایک ادبی بے توجہی ہوتی ہے جو گستاخی کی حد تک ہو جاتی ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کہنے کے بجائے ہم بے توجہی میں لفظ عزائے بھی سے ہٹا دیتے ہیں۔ جو اردو کی باریکیاں سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ ایام خواتین کے کچھ خاص دنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ منبر ہے،
اس کا اپنا سلیقہ ہے، نظامت بھی کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو یہ نظامت بھی ممبر ہی ہے، ممبر اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے، ممبر ان کی بات کہنے کا نام ہے۔ میں بہت بار کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب شام کے ممبر پہ بیٹھ کے خطیب یزید نے دشمنی دین کی بات کی، توہین اہل بیت کی، تو سید سجاد نے پوچھا تھا، یزید کیا اجازت ہے کہ میں ان ڈھانچوں پہ لکڑی کے جا کے اپنی بات کہوں؟ شکل تھی ممبر کی، بات ممبر کی نہیں تھی، تو بن گیا ڈھانچہ، مگر تھے پارانے شتر، مگر بات کہی گئی وہ جو ممبر سے کہی جانا چاہیے تو بن گیا ممبر غدیر۔ ہم احترام ممبر پہ نہیں بیٹھتے، یہ احترام نہیں ہے، یہ مائک لے کے چوراہے پہ کھڑے ہو، اگر تم چوراہے پہ بھی بول رہے ہو تو ممبر ہے، مگر بات ممبر کی کہو۔ ممبر کا احترام یہ نہیں کہ ہم اس پہ بیٹھتے نہیں ہیں، اسے چوم لیتے ہیں، ہمارے ہاں کانسیپٹ پہ سب باتیں پڑھتا رہتا ہوں، بھی پڑھ گیا ہوں، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہمارے۔ مجلس نماز سے وقت ہوتی ہے 90% 40ویں کی چیلوں کی مجلسیں نماز سے وقت ہوتی ہے، خاص کر کے جاڑوں میں، جلال پور کو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے کہ یہاں نہ آئیے مگر ہوتی ہے نماز میں مجلس ہو رہی ہے۔ اور میری بہنیں، یہ تو ہوتا ہوگا یہاں بھی، روزے پر وقت نماز مغرب جماعت میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا ذریع پہ؟ بولیے، عورتیں بھی، عورتیں ذریع کے ارد گھومتی ہیں کہ نہیں؟ مغرب کے وقت نہیں ہوتی، الحمدللہ رب العالمین، نمونہ ہے آپ۔ لیکن چلے جائیے لکھنؤ میں درگاہ حضرت عباس، وہیں نماز ہو رہی ہے، 11 آدمی کھڑے ہیں اور 11,000 آدمی زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس کو پسند آئے گا کہ تم ہمیں اللہ کو چھوڑ کے ہم سے ملنے آئے ہو، یا اللہ سے ملنے کو میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں تو خود اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ نماز اور ملی لگ کے بیٹھے ہوئے، حضرت بی بی زہرا آ رہی ہیں اور امام حسین آ رہے ہیں، مولا کہاں آ رہے ہیں بھائی؟ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو یہ سب ہم کر رہے ہیں اور بے سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایام عزائے فاطمیہ کے کلمات ہمارے علماء نے محسوس کیا کہ وقت آ گیا کہنے کا، اور وہ انہوں نے بات کہی اور عالم تشیع نے اسے قبول کیا، اور 13 سے 3 تک ادا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر اب ہمارے اس معاشرے میں ایک نئی چیز اور آ گئی، اسی 13 جیسے اس 2 مہینے 8 دن میں ایک آفت ہے، 2 مہینے 8 دن ایام عزا ہیں ہمارے یہاں، 7 سفر، آپ میں ہمت ہے کہ اس دن جشن کریں؟ امام نے کیا کہا ہے؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا یفرحون ولغزنا یحزنون۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، ایک صلاحت کے محمد والے محمد، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں رنجیدہ۔ اب 7 سفر کو امام کاظم کی خوشی ہم نہ منائیں گے، اس لیے کہ ایام عزا ہیں، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری خوشی میں خوش۔ ناقابل برداشت ہوا چلا جا رہا ہے نا۔ اور سن لیجیے، ابھی 10 سال سے زیادہ نہیں ہوئے، کسی امام نے نہیں کہا کہ 3 سے 13 سے 3 تک منا۔ علماء نے دیکھا کہ مظلومیت پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، لہذا 20 دن اس میں لگوا دو۔ ہماری بیویوں نے اب اسے بھی ایام عزا کا وہی مرحلہ دے دیا جو محرم کے 10 دنوں کا ہے، کہ اس بیچ میں اب کچھ نہیں۔ اب اسی بیچ میں 5ویں چوتھے امام کی ولادت بھی ہوئی، تھوڑے دنوں میں یہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایام عزا حساب کیسے کر لیں؟ ان 20 دنوں میں کوئی کام گھر میں نہ ہوگا۔ اسلام سہولت کے لیے آیا، دشواری نہیں۔ فلاں دن یہ نہیں، فلاں تاریخ وہ منحوس، یہ نئے سے اکبر، وہ نئے سے اصغر، وہ قمر در اقرب، وہ بدھ، وہ منگل، اور وہ
دوشنبہ اور وہ یہ پر اور وہ اچھا اور یہ ساعت اور وہ ساعت اور یہ زمین وہ زمین اور یہ ایام وہ ایام. بھیا آدمی کو جینے دو گے کہ نہیں؟ مذہب اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں باندھ بون کے رکھ دے. جتنا اللہ میاں کی قسم، قرآن زبان بولا اللہ میاں کی قسم، اللہ میاں نہیں اللہ مولا ہے. میرے عزیزو جتنا ان کمزور کتابوں میں لکھا ہے اگر اس پر چلیے تو آپ اپنی زندگی کو اتنا دشوار بنا لیں گے کہ آپ کو پتا چل جائے گا زندگی دین دشوار بنانے نہیں آیا، زندگی کو آسان بنانے آیا. اس دن ناخون نہ کاٹو. ارے جمعے کا ایک دن اس لیے رکھا کہ گندو کم سے کم جمعے کو تو نہا لو. ناخون جمعے کو تو کم سے کم کاٹ لو. اب جمعے ہی کو کٹیں گے. چاہے کالے پیلے ہو رہے ہیں، چاہے جتنی غلاظت بھری ہوئی، اب جمعے ہی کو کٹیں گے. منگل کو حرام. کہاں لکھا ہے بھائی کہ منگل کو ناخون نہ کاٹو؟ اور لکھا بھی ہے تو غلط لکھا ہے. مزاج دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، شریعت سہنا کے خلاف ہے، معصومین کے ہدایت اور روشنی کے خلاف ہے. توہم پرستی ہمارے ہاں. بلی راستہ کاٹ گئی، چھینک آ گئی، تمباکو کہہ دیا. نہ جانے کتنی مصیبتیں. میری بیٹی میری بہنیں ضرور سنیں، اگر ایسا کوئی وہم بھی آتا ہے، اگر ایسا کوئی وہم بہت نہیں ہے کہ مطلب کہوں، ایسا کوئی وہم بھی آتا ہے تو ہر وہم کا توڑ امام نے بتایا ہے. وہم کا توڑ ہے. تمہیں ڈر لگ رہا، صدقہ نکالو، آگے بڑھو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہمارے ہاں بھی صدقہ نہیں نکلتا. انڈا گر کے ٹوٹ گیا، کیا چلو صدقہ نکل گیا، بلا ٹلی. صدقہ کہاں نکل گیا؟ انڈا ٹوٹ کے ضائع ہو گیا. چلو بلا ٹلی صدقہ نکل گیا. کہاں صدقہ؟ آپ اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو انڈا کھلاتے تو صدقہ نکلتا. ایک سلوان بھیجے محمد والے. اس میں بات تو کرتا ہوں دو معصومین کی اور ایک ہی سال ثواب کی. تین مناسبتیں تھی، سب ملا جلا کے تھوڑا بہت میں نے آپ کی خدمت میں بات پہنچانے کی کوشش کی. انہی رسموں سے الحمدللہ جلال پور محرومی نہیں، لیکن ایک محرومی یہ بھی ہے، تابوت اٹھے گا حضرت زہرا کا. ہمارے علاقے میں ہے، عورتیں اٹھائیں گی، مرد کاندھا نہیں دیں گے. مرد جو ان کی اولاد ہیں وہ بھی کاندھا نہیں دیں گے. میں پوچھتا ہوں یہ تو شبیہ تابوت ہے، جو اصلی تابوت زہرا تھا وہ کس نے اٹھایا تھا؟ وہاں ان کے محرم کون کون تھے؟ ایک مولا علی تھے، دو 6-7 سال کے بچے تھے، دو بیٹیاں تھیں. اس کے علاوہ کون محرم تھا؟ شاعر نے کاندھا دیا کہ نہیں دیا؟ تو اصل تابوت کو تو مرد کاندھا دے اور وہ بھی نامحرم. اور شبیہ کے لیے قانون بنا ہوا مرد کاندھا نہیں دے. ایک یہ جناب سیدہ کی نظر ہے، یہ آپ نہیں کھائیں گے. ہمیں طرف یہ بلا بھی ہے، اودھ کی بلا. آپ کے یہاں نہیں ہے تو غلام عسکری کی دیر. یہ زہرا کی نظر ہے، نہیں یہ نہیں، مرد نہیں کھائیں گے. ارے ہم ان کی اولاد ہیں. اچھا نہ صحیح، آپ اولاد نہیں، آپ شیخ ہیں، چلیے آپ سید نہیں، آپ اولاد نہیں. ان کے شیعہ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. سورہ دہر نازل ہوا تو کب؟ ایک صلوات بھیجے محمد چھپ کے بیٹھنے سچا صلوات کا ثواب ملتا نہیں. سورہ دہر کب نازل ہوا؟ نازل کی اب آپ نے روزے رکھے، ان بچوں نے جو بیماری سے اٹھے تھے. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے، 9 سال لڑکی بالغ ہوئی. ارے بھائی بہت چھوٹی ہے بہنیاں. اب کچھ میں جرگائیں کی اپنی بولتا ہوں، کچھ آپ کی ملا لیتا ہوں. 9 سال کی ہوگی، چھوٹی ہی بہنیاں. وہ 6-7 سال کے تھے، بیماری سے اٹھے تھے، ان پہ واجب بھی نہیں تھا. مگر نہ علی نے کہا بہت چھوٹے ہو بیماری سے اٹھے ہو مت رکھو، نہ فاطمہ نے کہا. میری بہنیں سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، جن کے بچے بیٹیاں ارے ابھی 9 سال کی نہیں رکھ سکتی، چھوڑوائیے نہیں، رکھوائیے. شریعت عمل کے لیے جب تک رکھ سکے رکھوائیے. جب اس کے لیے بیماری، کمزوری، جان کا خطرہ شروع ہو توڑوا دیجیے.
کتا کھلائیے جتنے میں جی جائے، گنہگار بھی نہیں ہوگی، اپنا فریضہ وہ بھی ادا کر لے گی، آپ بھی ادا کر لیں گے۔ بہت سے ناسمجھ دیندار سفر کے لیے جانا ہے، روزہ صبح ہی سے ختم، کھا پی کے نکل رہے ہیں۔ نہیں بھیا، روزہ رکھو، حد ترخص پہ جانا تب ٹوٹے گا، تب ٹوٹے گا، چاہے توڑو چاہے نہ توڑو۔ تو کیوں بھیا سورہ دہر کیوں نازل ہوا؟ 3 دن روزے رکھے، ایک روٹی سامنے، روز ایک مانگنے والا آیا، اس کو اٹھا کے دے دی۔ کس نے پکائی تھی روٹی؟ حضرت زہرا نے پکائی تھی، پکا ہے۔ مانگنے والے کون کون تھے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ایک مسکین، ایک یتیم، ایک اسیر، 3 دن۔ مسکین کون؟ جو کھانے پینے کے گھر میں اس کے پاس نہیں۔ مدینے میں فقر و تنگدستی کا زمانہ، مسکین بہت ہے، کوئی مسلمان آ گیا ٹھیک۔ یتیموں، شہداء بہت ہیں، یتیم ہے، کھانے پینے کو نہیں، مانگنے آ گیا۔ وہ اسیرا، یہ اسیرا کون ہے؟ قیدی۔ یہ کون ہے؟ قیدی ہمارے دور کا لفظ جو قیدی کا ہے وہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، جیل نہیں تھی۔ پھر جو قیدی ہوتے تھے کیا؟ جنگوں میں جو کفار پکڑے جاتے تھے وہ اصحاب کے حوالے کر دیے جاتے تھے کہ بھئی تم انہیں رکھو اپنے پاس، یہ دین سیکھے تو انہیں دین سکھا دو، اور اگر یہ دین نہ سیکھیں تو جزیہ دیں جائیں۔ تو جیل تو تھے نہیں، گھروں میں تھے۔ اب گھروں میں تو خود واقع ہو رہے ہیں، تو قیدی بھی بھوکا ہے، تو قیدی آ گیا فاطمہ کے دروازے پہ، روٹی اٹھا دے کے دے دی قیدی کو۔ یہ قیدی کون ہے؟ یہ قیدی وہ ہے جو بدر میں لڑنے آیا تھا، جو احد میں لڑنے آیا تھا، جو خندق میں لڑنے آیا تھا۔ تو یہ کون ہے؟ نہ یہ سید ہے، نہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ مومن ہے، نہ یہ مسلم ہے، یہ ہے کافر۔ تو فاطمہ کی ہاتھ کی پکی روٹی تو لے جائے کافر اور کھائے، اور فاطمہ کے نام پہ ہم نے نذر کی ہے کھلانے کے لیے، تو فاطمہ کے غلام نہ کھائیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو برکتوں سے محروم نہ کرو، خدا کے لیے بیڑیاں اپنے قدموں میں دین کی نہ ڈالو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس میں یہی رحمت کرتا ہوں۔ تو انتہائی مظلوم معصومین، ایک کی ولادت، ایک کی شہادت کی تاریخ گزری۔ ایک وہ کہ جسے باپ پہ رونے پر پابندی لگی اور اس سے کہا گیا کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ میں اکثر یہ بات پڑھتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ نے توفیق دے دی، قوم طالب علم تھا، مبلغ بنا کے وہاں کے حوزے کی طرف سے حج میں بھیجا جاتا تھا، مجھے بھی نصیب ہو گیا 92 حج کرنا۔ جوان تھا، 92 میں میری عمر 30-32 سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی، میں سن 57 کی پیدائش ہوں، 35 سال مالی، جوان تھا۔ روضہ رسول سے جو بیت فاطمہ بھی، بیت الحزن کی زیارت کرنے گیا، وہ جگہ جو مولا علی نے آبادی سے باہر چٹائی کا سائبان بنا دیا تھا، روز فاطمہ وہاں جاتی تھی بچوں کو لے کے، بابا پہ گریا کرتے۔ میں جب قبر پیغمبر سے حجرہ فاطمہ سے چلا، جوان تھا، کھایا پیا تھا، لیکن خالی ہاتھ تھا، مگر بیت الحزن پوری جنت البقیع پار کر کے اس سے آگے تھا، جاتے جاتے تھک گیا تھا۔ میرا دل بے چین ہوا، میری بیوی کمر ٹوٹی، ہاتھ ٹوٹا، پیٹ سے بچہ ضائع ہوا، کوئی چھوٹے چھوٹے بیٹیاں گود میں لینے لائے، انگلی پکڑ کے چلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، تیز دھوپ، اس گرمی میں روز بچوں کو لے کے جانا، بابا پہ رونا، واپس آنا۔
دل بے چین ہوا، مگر میں نے خود تسلی دی جنت البقیع کا رخ کر کے، اے میرے مظلوم سید سجاد، تمہاری دادی مظلومہ تھی، مگر جب رونے جاتی تھی کوئی تازیانے نہ مارتا تھا، مگر تمہارے باپ کے سامنے تمہارے باپ کا کٹا سر، تمہاری بیویوں کا کھلا سر، اور تمہاری لبوں پہ اگر ایک آ گئی تو تازیانے اس پہ پڑ رہے ہیں، تو رے لگائے جا رہے ہیں، زخمی کیا جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ، مظلوم مظلوم مظلوم۔ مگر میں پھر کہوں گا میرے مولا سید سجاد، تمہاری دادی اپنے بابا کا ماتم نہ کر پائیں جی بھر کے اور دنیا سے چلی گئی۔ میرے مولا تم بہت غمزدہ ہو، تمہیں ماتم نہ کرنے دیا گیا، تمہیں بے رو کفن بابا کا جنازہ چھوڑنا پڑا، لیکن تم نے اسے دفنایا بھی، اور پھر تم جب مدینے پہنچے تو اب کوئی تمہیں تماچے مارنے والا، تالیانہ مارنے والا نہ تھا، پانی سامنے آیا وضو کا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا بابا پیسا شہید ہوا، قتلا بھی انشانا، میرا بابا بھوکا مارا گیا، جانور بکرا ہاتھ میں، کہاں ذبح کرنے، کیوں ذبح کرنے، پانی پلا لیا۔ آقا ہم کبھی کوئی جانور پیاسا ذبح نہیں کرتے، داڑے مار مار یہ رونا شروع کر دیا، ارے جانور کو پانی پلایا جائے ذبح سے پہلے، میرا بابا پیاسا مارا گیا، ایسی پیاس کہ جو حسین نے اپنے بیٹے سے بتائی تھی، سجاد میرے لال، شدت عطش سے اب میری نگاہوں کے سامنے سیاہی کا ایک ستون ہے، اکبر کا نور گیا، عباس گئے، اور اس کے بعد شدت عطش ہے، سامنے سیاہی کا ستون ہے، اسی میں زہرا کا لال، میدان کربلا، تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، نیزوں کی بارش، شدت عطش، بہتا ہوا خون، سامنے سیاہ ستون، مگر ہاتھ میں ذوالفقار ہے، حق کے قیام کی جنگ ہے، سر سجدے میں ہے، زبان پر بکرے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام الظالمين، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہم سب محتاج تیری کرم کے، تیری رحمت کے، مگر ہم زندہ ہیں، کبھی کبھی کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ جس سے تیری مغفرت یا رحمت ہمیں نصیب ہو جائے، مگر جو چلے گئے محتاج ہم سے زیادہ ہے اور خود کچھ نہیں کر سکتے، معبود ان جانے والوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے اوپر اگر کسی بھی وجہ سے کسی طرح کا کوئی عذاب مرحلہ برزخ میں اب بھی باقی ہے تو معبود اس گناہ کو معاف کر دے۔ اگر کوئی واجب وہ اپنے ذمے ایسا چھوڑ گئے ہیں کہ جس کے ادا کرنے کے نتیجے میں عذاب قبر کا شکار ہے تو معبود ہم رہ جانے والوں کو ان واجبات کے ادا کرنے کی توفیق اور فکر عنایت فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، ہم سب بیمار ہیں، جسم بھی، روح بھی، دل بھی، ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کر دے، ہمارے دماغوں کو بدگمانیوں اور سازشوں سے پاک کر دے، ہمارے معاشرے کو فتنوں سے پاک کر دے، ہمیں خود غرضی سے نجات عنایت فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھ کے جینے کی صلاحیتیں عطا فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی قوت عطا فرما دے۔ پروردگار نیکیاں کر کے بھول جانے کی عادت ڈال دے، گناہ کر کے یاد رکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ پروردگار ہم اس دنیا سے نہ جائیں مگر کوئی حق ہمارے کندھوں پہ باقی نہ رہ جائے۔ پروردگار ہم جب تک رہیں تیری اطاعت میں ہماری زندگی بسر ہو۔ پروردگار جو ظلم کا شکار ہیں، یمن سے لے کے عراق تک، ایران تک، فلسطین تک، لبنان تک، معبود ظالم جو ان کے پیچھے ہیں ان کو ٹکرا کے نیست و نابود کر۔ مظلوم ترین جگہ اس وقت یمن اور فلسطین ہے۔ فلسطین میں کم سے کم کھانا نصیب ہے، مگر یمن میں اتنی سخت پابندیاں ہیں، دوا تو دور کی بات، بچوں کو کھانا تک نصیب نہیں ہے، ان کی پسلیوں میں ان کی کھال چپکی ہوئی ہے۔ پروردگار اس منحوس سعودی حکومت کو جو اسرائیل کی غلامی کر کے امریکہ کو
جو شیطان کی پیروی کر کے ان مومنین کو جو علی والے ہیں، جو محمد والے ہیں، ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، معبود ان کی حفاظت فرما، انہیں تباہ فرما دے۔ مالک ان سب نعمتوں کو چھین لے جن کا ناجائز استعمال کر کے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم اپنے زمانہ کے امام کے ظہور کے حالات پیدا کر سکیں۔ عصر غیبت میں وہ فقہا، وہ علماء، وہ اساتید، وہ دیندار جو دین کے بچانے میں لگے ہیں، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی، محافظ تشیع اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، وقار تشیع، ان کو طول عمر صحت کے ساتھ عنایت فرما تا ظہور امام زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کی خدمت میں حاضری کے لائق بنا، زندگی میں ظہور ہو جائے تب بھی حاضری دے سکیں، مرنے کے بعد اگر ان کا ہمارے مرنے کے بعد ظہور ہو تو ہمیں رجب میں زندہ ہونے والوں میں اس لائق بنا دے کہ زندہ کر کے ان کی خدمت میں حاضری پا سکے اور ان کی خدمت میں حاضری دے کے ان کے عوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ایک بار پھر سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے پھر مرحوم کی روح دعا دیا۔